اعجاز الحسن صاحب کا جو خط ہے وہ آپ نے جوڑ دیا اس کے ساتھ تاحیات وہ بھائی میرے بات سنو میری نا، وہ یہ معجزہ ہے نواز شریف کے لیے. معجزہ تو ڈیلیور ہوگا نا. معجزہ ڈیلیور ہونا ہے کہ چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ آپ بینچ بنائیں. ٹھیک ہے نا، معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. میں ریٹرننگ افسر ہوں، میرے پاس نواز شریف کے پیپر آئے، میں نے کسی کی درخواست پہ اعتراض لگایا، ان کو دیے. یہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس کب تک جانے ہیں؟ سر اسی 15-20 دنوں میں شروع ہو جائے گا نا کام سر. سر 16 دسمبر کے بعد سے یہ پروسیس شروع ہو جائے گا نا. میاں صاحب کے گئے، میں نے اعتراض لگا دیا. ریٹرننگ آفیسر کہے گا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے. نہیں کہے گا نا، کیونکہ وہ اس کے بعد کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہوگی. سپریم کورٹ نے تو کہا ہے کہ جنوری میں طے کرو، جنوری میں بینچ لگاؤ. تو وہ طے ہوگا، معاملہ تو کورٹ میں ہے نا، ختم ہوگی بات. کیسے؟ وہ سپریم کورٹ طے کرے گی نا کہ یہ نااہلی تاحیات ہے، کیونکہ حکومت کا موقف، حکومت سے مراد وزارت قانون ہے. اچھا ریٹرننگ افسر نے کیا ریٹرننگ افسر ان کی دانست میں یہ معاملہ 5 سال کا. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، آپ نواز شریف صاحب کے ویسے ہی خیر خواہ ہیں جیسے ان کے ٹرولز آئے ہیں آج کل. آپ یہ بات آپ کی کھوپڑی میں آنے کو تیار ہی نہیں ہو رہی ہے کہ بابو سپریم کورٹ کا بینچ بنے گا. اچھا، اب بینچوں کی تشکیل کے بارے میں جو فارمولا تھا کہ جی 3 رکنی وغیرہ وغیرہ، اس کے بارے میں پہلے ہی اعجاز الحسن صاحب نے، عزت مآب جج صاحب نے جو سینئر موسٹ ہیں آفٹر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے قضیہ کھڑا کر دیا اور ان رائٹنگ لے آئے ہیں. جب تک یہ طے نہیں ہوگا تو ریٹرننگ افسر کے اعتراض پر معاملہ 2 جگہوں پہ جائے گا. پہلے جائے گا سپریم کورٹ، وہاں رجسٹرار کہے گا. سپریم کورٹ کیوں جائے گا؟ سر سپریم کورٹ سے سزا ہوئی نا سر، کہ تاحیات نااہلی کی انٹرپریٹیشن کون کرے گا؟ اچھا ٹھیک، چلے وہ کہیں گے جی معاملہ سپریم کورٹ میں. تو اب میں کیا کروں؟ میں ریٹرننگ افسر ہوں. سر ریٹرننگ افسر 2 جگہ وزارت قانون سے پھر رائے لے گا. وزارت قانون نے آج کہہ دیا کہ 5 سال. یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معجزہ ہے نواز شریف کے لیے. بھئی جہاں نواز شریف جاتے ہیں حالات ان کے ساتھ. خدا نواز رہا ہے تمہیں نواز شریف. یہ وہ ہے. میرا اپنا خیال ہے معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. اگر معاملہ اتنا سادہ نہ ہوتا تو آج ہی 1 نہیں 2 خطوط اور ایک خاتون کا بھی آ گیا سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے. دیکھو، مجھے تم ہمیشہ غلط سمجھتے ہو. مجھے یقین مانو بخدا میاں محمد نواز شریف صاحب کے 4تھی بار وزیر اعظم بننے پہ ہرگز کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ نے پورے زور لگا رکھا ہے تجزیات کا، تبصروں کا، اور ثابت کرنے پہ ڈٹے ہوئے ہیں. رکاوٹوں کا ذکر کرنے پہ مجبور ہوں جو اندھی عقیدت میں ان کے چاہنے والے نہیں دیکھ رہے ہیں. او بابو، تاریخ ہے 8 فروری سر الیکشن کی. بائی دا وے، اب احتیاط سے کام لینا. آج آنریبل جسٹس عطر من اللہ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو شخص 8 فروری کے روز انتخابات کے انعقاد کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے، تمہارے جیسے لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر، تو توہین عدالت کے مرتکب ہو گئے. ہمیں فریم کرا دو، میں تو کیا ہی نہیں. اوقات میں رہنا، بالکل احتیاط. میں پہلے سے اوقات. ہاں تو بابو، میں عرض کر رہا ہوں، فرض کرو یہ قضیہ جو عزت مآب اعجاز الحسن صاحب نے شروع کیا ہے یہ حل بھی ہو جائے تو 14-15 جنوری کو یہ معاملہ شروع ہوگا. یہ تو نہیں نا چٹ بنگنی پٹ گیا. 10-15-20 دن کی تو ہوں گی سماعت. سر میری طرف مارچ سے چلا گیا، آگے چلو. تو پھر تو پہلے کو اور آئے گا نا. کیوں؟ اچھا، وہ آرڈر لے گئے کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تو میاں صاحب کو کنٹیسٹ کرنے کی اجازت دی جائے. دیکھیں یار، تم نے تو پورا، اچھا مجھے الزام دے رہے ہو، خود تو تم نے ان کا باقاعدہ ایک ورک پلان بنایا ہوا ہے میاں صاحب کا. میں تو جو ان کے ساتھ بیتنی ہے. ذرا لاہور جا رہے ہیں 2-3 دن تو وہاں کیا ہے وہ ماڈل ٹاؤن تو نہیں جا رہے 180؟ ماڈل ٹاؤن لگے ہی نہیں. میں 100% شور. میں ڈیفینس سے بار بار نکلتا ہوں. یعنی میرے اوپر جو الزام لگا رہے ہو میرے بابو، میں تمہیں بتا رہا ہوں، دیکھو یہ ریاستی معاملات میں نا میرے بھائی ویلز انٹو ویلز ہوتے ہیں. ریاست کے اندر ہی کچھ قوتیں اگر آپ کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں، آپ کا تحفظ کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ کی مخالفت بھی کر رہی ہوتی ہیں. میں بضد ہوں کہ ابھی بھی ہماری ریاست، جس کو ڈیپ سٹیٹ کہتے ہیں، اس کا زیادہ تر حصہ
اس کی خواہش ہوگی کہ میاں صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہ بنے, اپنے بھائی کو کسی طرح کروا کے. ارے بابا, جس کے لیے یہ محفل سجائی, جہاز سے اتارا, ایک اور کبوتر ہاتھ میں بٹھوایا, ایک بہت بڑا جلسہ کرایا, ایم کیو ایم کو بلایا, الیکٹیبلز کو ہوٹل میں بلایا. ارے بھائی, مطلب خدا کا نام ہے, مطلب اس شخص کے بارے میں. اچھا, اور اس پورے قضیے میں میں اور تم کہیں میٹر نہیں کرتے ہیں جن کم وقتوں نے جا کے ووٹ ڈالنا ہے. وہ میٹر کرتے ہیں نا. کیسے؟ وہی تو انہی کا ہمیں بتایا جائے گا کہ جا رہے ہو تو بس ووٹ ادھر ڈالنا ورنہ ضائع ہو جائے گا یا کاؤنٹ نہیں ہوگا, یہ بات ہوگی. کیا بات کر رہے ہو یار, اتنی ساری ارینجمنٹس کے بعد آپ کو ابھی بھی خطرہ ہے کہ بیلٹ پیپر پر جو پرچی ہوگی, بیلٹ باکس میں جب جائے گی وہ نواز شریف کی نہیں نکلے گی. نہیں, مجھے اس بات پہ اعتراض یار الیکٹیبلز نواز شریف کے ساتھ, بلوچستان نواز شریف کے ساتھ, سندھ میں ایم کیو ایم جی ڈی اے نواز شریف کے ساتھ, ساؤتھ پنجاب کے الیکٹیبلز نواز شریف کے ساتھ. وہ بھائی کے پی کے میں بھی ایک اسٹرانگ روٹس بنا چکے ہیں 5, 6, 10 سیٹوں پہ. ابھی بھی آپ میں نام نہیں لینا چاہتا, اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں نا. ہاں 3 ہیں, ان میں سے ایک حلقے سے جہاں سے نواز شریف صاحب کے امیدوار مستقل لڑتے تھے وہ اپنا حلقہ بدلنا چاہ رہے ہیں. تو نہ لے لو نا. نہیں, وہ سارے نو بدل ایسے نہ لے لینے چاہیے. دیکھو, جب جو بات میں نے نہیں کر لی, جب میں نام لینا ہوگا لینا. دیکھو, یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں. کسی کے ساتھ ہمیں ایک بات نکلتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہے نا ایک سیٹ سے جہاں سے وہ جیتتے تھے. ہیلو, جیتتے تھے, وہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہے. اس کے مقابلے میں یوں ایک دوسرے کو چیر پھاڑ رہے ہیں تحریک انصاف کے وکلا. کون سی سیٹ کے لیے؟ جو اسد عمر نے چھیڑی ہے, کیونکہ اٹس آلموسٹ لائک اے واک اوور فار. میں اب احتراماً آپ کا بھرم رکھتے ہوئے نام نہیں پوچھتا, لیکن ان کے تو بڑے اسٹرانگ روٹس ہیں اس حلقے میں, وہ کیوں چھوڑیں گے؟ او بھائی, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. اب ایکسپریس یہ اس پہ جاؤ روڈ, دائیں ہاتھ دیکھا کرو, پی ڈبلیو ڈی, بحریہ, ہاؤسنگ سوسائٹی, آگے ڈی ایچ اے 1, ڈی ایچ اے 2, یہ ٹوٹل ملا کے تمہارے ایکسپریس وے میں دائیں ہاتھ کو پتہ ہے کم از کم 1 لاکھ ووٹ ہے. یہ وہ ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ملا دوں اس ملک کی, وہ بنتی ہیں ٹوٹل کو 3%. وہ پاکستان میں پرسنٹ, میں تمہیں ایک حلقے میں بتا رہا ہوں کہ 1 لاکھ ووٹ ٹوٹل. اس ایک حلقے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کی کرسی اٹھا کے پھینک دی ہے. یار بھائی تو گراؤنڈز پر بات ہے, میں شروع ہوں بلوچستان سے, آپ آگے ہیں پی ڈبلیو ڈی. اچھا, تو آپ کا مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ والا فون نہیں دیکھنا, کہنا وہ فون بہت چنگا, بلوچستان تو شروع کرو. وہ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو, ایک حلقہ, اب تم خود گئے کتنے حلقوں میں جا چکے ہو نا, تم دیکھ رہے ہو کہ اس طرح کا واک اوور نہیں ہے. اس کے باوجود اگر تم یہ بھی نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بس جی صفایا میں آپ کی تھیوری مان لیتا ہوں, تم خود جا کے, تم راول پنڈی, تم 6 حلقے کر چکا ہوں, اہم حلقے کر چکا ہوں. بابو, آپ گوالمنڈی سے شروع ہوئے, آپ گوالمنڈی سے شروع ہوئے, آپ آخری جب پہنچے ہیں, آپ کا پہلا لفظ یہ تھا, نوشہرے سے نکل کے آپ کہہ رہے ہیں, آپ کے بالکل بے ساختہ آپ نے یہ لفظ کہا کہ نصرت صاحب ایسی بھی بات نہیں ہے کہ تحریک انصاف چھا گئی, مقابلہ سخت ہے. یہ کہہ رہے تھے نا, نوشہرہ میں ایسا تھا, آپ نے کہا نا. اچھا, آپ کو کیا میری دشمنی یا دوستی کسی سے؟ یہ آپ کا بے ساختہ آتے ہی وہاں پہ جب آپ 5-6 گھنٹے گزار کے آتے ہو. اس سے ثابت کیا ہوا کہ وہ لوگ جو یہ بات کر کے رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف الیکشن ہوئے تھے 2 اکثریت لہذا الیکشن نہ کراؤ, وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بھی کہو نا پھر, اور وہ ڈرا رہے ہیں. اسی لیے آج جسٹس ستر بن اللہ صاحب کو کہنا پڑا ہے. ویسے یہ بالکل صحیح ہے, 6 حلقوں میں تو میں نے آبزرو کیا ہے, کلین سویپ والی کہانی نہیں ہے. نہ یہ ہے کہ نون لیگ نو ووٹ نہیں پہ رہے, بس مقابلہ ہے اور تحریک انصاف. اور بابو, دیٹس واٹ الیکٹرل کنٹیسٹ از, دیٹس واٹ انتخاب از. اس لیے خدا کے لیے 8 فروری کو انتخابات کے لیے تیار رہیے اور افواہوں پہ مت جائیے.